ایئرپلینز کے بارے کون نہیں جانتا. آج کے تیز ترین اور مصروف دور میں جو ٹرانسپورٹ سب سے زیادہ ٹائم سیونگ ہے وہ ایئرپلینز ہی تو ہیں. پر جس طرح کے عموماً ہم ایئرپلینز دیکھتے ہیں جو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، بے شک وہ بھی کافی بڑے ہوتے ہیں، فاسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایئر کرافٹ کی دنیا میں صرف پیسنجر ایئرپلین نہیں بلکہ اور بھی کئی طرح کے ایئرپلینز ہیں جن کو بنانے کا مقصد اور ان کی ورکنگ بڑی منفرد ہے، جس بارے جان کر کوئی بھی شخص حیران رہ جاتا ہے. کچھ ایسے ہی آج تک ڈیولپ کیے جانے والے بڑے انجویئر پلینز کے بارے آپ سے ڈسکس کروں گا. ایک امریکن پرسن ماؤنٹ ٹیلر جسے جہاز اڑانے کا بڑا شوق تھا، اس نے سوچا کیوں نہ اپنی کار کو جہاز میں کنورٹ کر دیا جائے، اور ایسے ہی اس نے 1949 میں کار سے فلائنگ ایئرپلین بنا دیا، جس وجہ سے آج یہ ٹیلر ایرو کار کے نام سے مشہور ہے. اس کی امپورٹنٹ تھنگ جو تھی وہ تھی ایئر فورس سے پرمیشن لینی، جو کسی طریقے اس نے لے لی اور اس کار میں آگے بڑے انجن لگا کر اور ساتھ میں خود سے پاورفل ونگ بھی ڈیزائن کیے اور ساتھ میں کار کو تھوڑا اور زیادہ موڈیفائی کیا تاکہ یہ ریزسٹنس کم سے کم ہو. اور اس ٹائم جب اس کے دل چاہے یہ اس کو ایز اے کار کے طور پر یوز کرتا ہے، جب چاہے اس کے ساتھ ونگز لگا کر اس کو اڑانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ جب یہ ایز اے کار زمین پر اڑاتا ہے تو اس کی سپیڈ محض 60 میل پر آور ہوتی ہے، جبکہ ایز اے پلین کے طور پر اس کی سپیڈ 110 میل پر آور پر چلی جاتی ہے. ہوا میں اس کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ کم سے کم گریویٹی فورس اور دوسرا گراؤنڈ ریزسٹنس ہوتی ہے. 1979 کو سائیکل سے ہم پیڈل کی مدد سے چلاتے ہیں، اس کا آئیڈیا بدل کر رکھ دیا گیا. ایک ایسا جہاز اڑا کر دکھایا گیا جو بغیر فیول کے اڑتا ہے، وہ بھی ہیومن پاور سے. جب اس کو اڑایا گیا تو اس نے 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ منٹ میں اس نے 24 میل کا ڈسٹینس کور کیا. پہلی دفعہ اس کی پرواز کی وجہ سے اس کو ایک سمندر کے اوپر ہی اڑایا گیا تاکہ اگر کسی وجہ سے یہ کریش کر جاتا تو فوری پیڈل کو ریسکیو کیا جا سکے. پر یہ پوری پاور سے کامیابی سے اڑا اور لینڈ بھی کر گیا. اس کو ڈاکٹر پام نے ڈیزائن کیا تھا جو کہ ایئر ویٹل کمپنی کا انجینئر تھا. اس کا ڈیزائن بالکل گوزمر کی طرح تھا جو کہ 1909 میں ڈیولپ کیا گیا تھا، پر وہ پلین محض 1 میل تک ہی اڑ پایا تھا. پر اس کا ڈیزائن اور مور ایکوریسی کی وجہ سے یہ زیادہ اڑ بھی پاتا ہے. اس کے ڈیزائن میں ڈاکٹر پام نے صرف ایک آدمی کی جگہ رکھی تھی، جس وجہ سے اس کا ویٹ بھی کم ہے، دوسرا اس کو کم ریزسٹنس فیس کرنا پڑتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی سپیڈ 15 میل پر آور ہے. ایک ایسا پلین بھی بنایا گیا تھا جس کا مقصد بغیر فیول کے جہاز کو اڑانا، اور اسی وجہ سے یہ پلین پوری دنیا کا چکر لگانے میں بھی ممکن رہا. اس کے بارے دیکھیں. اگر آپ بغیر سبسکرائب کیے اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ای بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا. لاکہیڈ سینٹ 1 جو ایک سوویت پلین تھا جو بڑا ہی پاورفل تھا، جو شاید اسپائی پرپز کے لیے سوویت گورنمنٹ یوز کرتی. جب امریکہ نے اسے دیکھا تو امریکہ نے بھی ریئلائز کیا کہ ان کے پاس بھی ایک ایسا پلین ضرور ہونا چاہیے جو بہت فاسٹ ہو، لائٹ ویٹ ہو اور ماس اسپائی پرپز کے لیے یوز ہو. اس کے لیے بلیک برڈ کو بنایا گیا جس کی باڈی پورا ٹائٹینیم سے بنائی گئی. اس کی سپیڈ 2000 میل پر آور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی ٹیمپریچر اور لو ٹیمپریچر میں بڑے پاورفل طریقے سے فلائی کرتا ہے، جہاں پائلٹ پوری طرح کمفرٹیبل زون میں رہتا ہے. اس کی ہائی سپیڈ اور بلیک کلر اس بات کو شو کرتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس میں اور امپروومنٹ کر کے اس کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ ریڈار سے ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. بلیک برڈ کو روز بروز جو بھی نئے ماڈل امریکن بنانے لگتی ہے ان میں ایک چیز کا لازمی خیال رکھتی ہے کہ ان کی باڈی زیادہ سے زیادہ باریک ہو اور اتنی مضبوط ہو جو ہائی پریشر کو ایزیلی فیس کر سکے. سپر گپی جسے 1960 میں ڈیولپ کیا گیا تھا، اس کا سائز کافی ہیوج ہونے کی وجہ سے اس سپر گپی کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کو بنانے کا مقصد بڑے بڑے جہاز، گاڑیاں اور ان کے پرزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا، یعنی جہاز کارگو کے طور پر اسے یوز کرنا تھا. اس کا کافی زیادہ استعمال ناسا کے خلائی مشن میں کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اپولو اور جیمنی مشن میں بھی اس کو بہت زیادہ یوز کیا گیا. اس طرح کے اس ٹائم 4 اور بھی جہاز بنائے گئے تھے جس میں سے یہ والا سپر گپی اب بھی یوز ہوتا ہے. اب جو بھی کارگو پلین بنائے جاتے ہیں ان میں سامان ان کی بیک سے لوڈ کیا جاتا ہے، پر یہ اس ٹائم کے انیشیل ورژن تھا جس وجہ سے اس کی فرنٹ سے لوڈ کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی فرنٹ شیپ بڑی انیوزل بھی ہے. ووگر ویسے تو ایک پلین ہے جو باقی پلین کی طرح ہوا میں اڑتا ہے، پر اس کا آئیڈیا اور اس کی ورکنگ باقی تمام ایئر پلین سے ڈیفرنٹ ہے. ووگر کا انر کا خیال تھا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم ایئر پلین کو ہوا میں اڑائیں، پر وہ ہوا میں اڑتے ہوئے فیول بالکل بھی یوز نہ کرے اور بغیر فیول استعمال کیے اڑتا رہے. جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگا تھا اس کا آئیڈیا تھا کہ یہ ڈیزائن، کنسٹرکشن، ٹیسٹنگ، پرمیشن کو زیادہ سے زیادہ 18 منتھ لگے گئے، پر کمپلیٹ ہوتے ہوتے اس کو 6 سال لگ گئے تھے. بننے کے بعد اس کا ٹوٹل ویٹ 965 پاؤنڈ تھا اور اس میں محض 2 شخص ہی بیٹھ سکتے تھے. اس کی ایوریج اڑان 11,000 فیٹ تک کی ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو پہلی دفعہ کیلیفورنیا کے بیس سے اس کی ٹینکی فل کر کے اس کو اڑایا گیا. کیلیفورنیا سے اڑان بڑھنے کے بعد 9 دن 3 منٹ 44 سیکنڈ میں اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، بغیر رکے، بغیر فیول کے بھرے. ایون کہ موسم کی شدت میں بھی یہ بڑی کامیابی سے اڑتا رہا. اس کی سکسیسفل لینڈنگ کے بعد اس کو واشنگٹن کے ایک میوزیم میں ہسٹری کے طور پر ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے رکھ دیا گیا. ویگر کا یہ والا ایسا ورلڈ ریکارڈ تھا جسے یہ چیلنج کرنا بھی بہت مشکل ہے. روٹن بامبرنگ ایئرپلین کو باہر اٹھانے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا تھا. اس ایئرپلین میں ایک نہیں بلکہ 2 انجن یوز کیے گئے، جن کا مقصد ایک تو ہائی پرفارمنس اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر اڑتے ہوئے یا لینڈنگ کے دوران ایک انجن خراب ہو جائے تو اس کو ایزیلی ہینڈل کیا جا سکے.
बर्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग किसी भी जहाज में एक इंजन होने का मतलब उस प्लेन को उड़ाना पूरी तरह रिस्की है। बर्ड का कहना यह भी है कि दूसरे प्लेन के इंजन खासतौर पर फ्लाइंग के दौरान फेल हो जाए तो पायलट के लेफ्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। पर इसका डिजाइन इस तरह किया गया अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो भी पायलट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही उड़ता रहेगा। इससे पहले कुछ और भी इस तरह जहाज बनाने की कोशिश की गई थी पर उनका प्रॉपर डिजाइन न होने की वजह से वो फेल हो गए थे। मैसर्स स्किम्टी में 163 जहाज जिसे वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी की कंपनी ने बनाया था। ये उस वक्त पहला जहाज था जो रॉकेट बेस्ड काम करता, जिस वजह से इसकी स्पीड उस टाइम सबसे ज्यादा थी। ये न सिर्फ स्पीड के हवाले से पावर था बल्कि इसका अटैक करना भी काफी डेंजरस था। वर्ल्ड वार 2 में नाजी फोर्स को इस जेट ने काफी ज्यादा फायदा दिया था जो कम वक्त में दुश्मन को संभलने बगैर टारगेट करता था। जब इसकी शेप देखा जाए तो ये बड़ी यूनिक सी है, यानी इसकी टेल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी और जो चीज बड़ी यूनिक है कि अगर ड्यूरिंग फ्लाइंग इसका फ्यूल एंड हो जाता तो ये फौरन ही क्रैश नहीं होता बल्कि काफी बड़े विंग्स होने की वजह से इजीली लैंड कर जाता है। रॉकेट आइडियाज के लिए मेसरमेंट कंपनी ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो ड्यूरिंग टेस्टिंग की फ्लॉप हो गए थे, पर ये वाला आइडिया बड़ा यूजफुल रहा और हेल्पफुल भी है। इस वजह से इसका नाम हिस्ट्री में भी रखा गया है। सुपरसोनिक एक फ्रांस और ब्रिटिश की कंपनी ने मिलकर 1950 और 1960 के दौरान बनाया था। ये एयरप्लेन भी ब्लैक बॉडी की तरफ फास्टेस्ट तो नहीं है लेकिन इसका मकसद स्पाई करना भी नहीं है। एक से ज्यादा ये लोगों को बैठने की इजाजत देता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये न्यूयॉर्क से लंदन तक बस 3.5 आवर्स में पहुंच जाती है। इसको आज से कई अर्सा पहले ही उड़ाया गया था पर इस जैसा एयरक्राफ्ट उड़ाना बड़ी बड़ी कंपनीज का ड्रीम है। इसको फ्रांस एयर फोर्स के लिए यूज किया जाता है। इसकी बॉडी को वाइड रखने का मकसद ये था कि जब ये 1300 मील पर आवर की स्पीड से हवा में उड़ रहा हो तो एयर के प्रेशर की वजह से ये हीट अप कम से कम हो। इसकी नोज आगे से हल्का सा बेंड किया गया है जिससे एयर लैंडिंग के वक्त ये बड़ी इजीली से एयर रेजिस्टेंस को हैंडल कर लेता है। आज के लिस्ट में दिखाए जाने वाले पूरी दुनिया में मौजूद बड़े अनयूजुअल और पावरफुल एयरक्राफ्ट के बारे में बस इतना ही। इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट आपके लिए ज्यादा पावरफुल है और क्यों है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो लाइक करते, व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।